سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان محتاج بیان نہیں۔ کیا آپ اسلام کے پہلے اور دوسرے خلفائے راشدین ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں میں انفرادی شان کے حامل ہیں اور عشرۂ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ ان کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب پوچھا گیا تو ان کا کیا جواب تھا، ملاحظہ فرمائیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 3671 کی یہ حدیث دیکھیں۔ اس میں حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے پوچھا پھر کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا سامعین کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل تھے۔ اسی طرح بخاری شریف ہی میں ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3677۔ اس حدیث شریف میں دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اس وقت ان کا جنازہ چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک صاحب نے میرے پیچھے سے آ کر میرے شانوں پر اپنی کوہنیاں رکھ دیں اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ مجھے تو یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کرائے گا۔ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کرتا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے۔ اس لیے مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی دونوں بزرگوں کے ساتھ رکھے گا۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سامعین، اس حدیث شریف سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نزدیک کیسی تھی اس کا اندازہ صاف لگایا جا سکتا ہے، بلکہ آپ کو اندازہ ہو بھی چکا ہوگا۔ ساتھ ہی سامعین، اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کرائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ اور اس کی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان بھی فرما دیا۔ کیا بیان فرمایا؟ کہ حضور اکثر ان دونوں حضرات کا تذکرہ اپنے ساتھ فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ ان دونوں حدیث شریف کو سامعین آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ آگے جو بات اور جو حوالہ شیعہ کی کتاب سے میں پیش کرنے والا ہوں اس کی حقیقت کا اندازہ اور ان دونوں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان شیعوں کا کیسا گھناؤنا اور خون کھولا دینے والا عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ تو چلیں اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام شیعہ مذہب میں کیسا ہے، یہ آپ نے ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر کل ہی اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو میں ملاحظہ کر لیا ہوگا، اور اگر اب تک آپ نے اس ویڈیو کو ملاحظہ نہیں فرمایا ہے تو اب ضرور اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما لیں تاکہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ لیکن فی الحال یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ شیعہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساقی حوض کوثر اور رب مانتے ہیں، اور ان کے فرمان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ اور ان کا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا ہے، یہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں ملاحظہ کر لیا ہے۔ لیکن اب آپ کے سامنے پیش ہے شیعوں کے گھر کی یہ کتاب جس کا نام ہے حق الیقین، جو ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اور اس کی جلد دوم ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 34 کو ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں اس پر کیا لکھا گیا ہے، یہاں سے پڑھیں۔
فرمایا کہ جب وہ یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جد بزرگوار کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اے لوگو، یہ میرے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں اے مہدی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت پھر فرمائیں گے کہ یہ کون ہیں جو ان کے پاس دفن کیے گئے ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ ان کے مصاحب اور ہم خواب خلیفہ اول و دوم ہیں۔ حضرت لوگوں کے سامنے مصلحتاً پوچھیں گے کہ اول کون ہیں اور دوم کون ہیں، اور کس سبب سے تمام خلائق میں سے ان کو میرے جد کے پاس دفن کیا گیا؟ ممکن ہے کوئی دوسرے ہوں جو اس جگہ دفن کیے گئے ہوں؟ لوگ کہیں گے کہ اے مہدی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا کوئی اس جگہ نہیں دفن ہوا ہے۔ ان کو اس لیے اس جگہ دفن کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور ان کی بیویوں کے باپ تھے۔ تو حضرت فرمائیں گے کیا کوئی ہے جو اگر ان کو دیکھے تو پہچان لے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے۔ پھر حضرت فرمائیں گے کہ آیا کوئی ہے جس کو کچھ شک ہو کہ وہ اسی جگہ دفن ہوئے ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں، کسی کو اس میں شک نہیں۔ پھر 3 روز کے بعد حکم دیں گے کہ دیوار کو توڑ دو۔ اب یہاں سے سامعین غور سے ملاحظہ کریں، سنیں بھی اور غور سے پڑھیں بھی۔ دیکھیں یہاں آگے لکھا ہے کہ پھر 3 روز کے بعد حکم دیں گے کہ دیوار توڑ دو اور دونوں کو قبر سے باہر نکالو۔ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ تو ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی کہیں گے کہ دونوں کو قبر سے باہر نکالو، غرض دونوں کو تازہ بدن کے ساتھ اسی شکل و صورت سے جو رکھتے ہوں گے باہر نکالیں گے۔ پھر حضرت فرمائیں گے کہ ان کے کفن علیحدہ کر دیے جائیں، تو ان کے کفن کھینچ لیے جائیں گے، پھر ان کو ایک خشک درخت پر لٹکا دیں گے۔ اس وقت امتحان خلق کے لیے وہ درخت سبز ہو جائے گا، اس میں شاخیں بلند ہوں گی، پتیاں نکل آئیں گی۔ اس وقت وہ گروہ جو ان کی محبت رکھتا تھا کہے گا کہ یہ ہے خدا کی قسم شرف و بزرگی، اور ہم ان کی محبت میں کامیاب ہوئے۔ جب یہ خبر منتشر ہوگی تو جس کے دل میں رائی کے برابر ان کی محبت ہوگی وہاں حاضر ہوگا۔ اس وقت حضرت قائم کی جانب سے منادی ندا دے گا کہ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں مصاحبوں کو دوست رکھتا ہو، لوگوں کے درمیان سے علیحدہ ہو کر ایک طرف کھڑا ہو جائے۔ اس وقت دنیا والے 2 گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ ان کو دوست رکھنے والوں کا اور ایک گروہ ان پر لعنت کرنے والوں کا۔ آپ تو سامعین سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ دوست رکھنے والے کون ہوں گے؟ سنی ہوں گے، اور ان پر لعنت کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ یہی شیعہ لوگ ہوں گے۔ اب آگے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ پھر حضرت ان کو دوست رکھنے والوں سے فرمائیں گے کہ ان سے بیزاری اختیار کرو ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگے۔ وہ جواب دیں گے کہ اے مہدی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے پہلے جانتے تھے کہ خدا کے نزدیک ان کی قدر و منزلت ہے، اس لیے ان سے بیزاری نہ کی، تو آج کس طرح بیزاری کریں جبکہ ان کی بہت سی کرامتیں ہم پر ظاہر ہو چکی ہیں، اور ہم کو علم ہو چکا ہے کہ وہ مقربان بارگاہ رب العزت سے ہیں، بلکہ ہم آپ سے بیزار ہیں، اور ان سے بھی جو آپ پر ایمان لائے ہیں، اور اس سے بھی جو ان پر ایمان نہیں لایا، اور اس سے بھی ہم بیزار ہیں جو ان کو اس ذلت و خواری سے قبر سے باہر لایا اور دار پر کھینچا۔ اس وقت حضرت مہدی ایک سیاہ ہوا کو حکم دیں گے کہ ان پر چلے اور ان کو ہلاک کرے، پھر حکم دیں گے کہ ان دونوں کو دار سے نیچے لائیں، پھر ان کو بقدرت خدا اندھا کریں گے اور خلائق کو حکم دیں گے کہ جمع ہوں، پھر ہر ظلم و جور جو ابتدائے عالم سے آخر تک ہوا ان سب کا گناہ ان کے گردن پر لازم قرار دیں گے، اور سلمان فارسی کو مارنے اور امیر المومنین کے خانہ اقدس کو آگ لگانے اور جناب فاطمہ علیہ السلام اور حسن و حسین علیہ السلام کو جلانے اور امام حسن کو زہر دینے اور امام حسین اور ان کے اطفال اور ان کے چچا کی اولاد کو اور ان کے دوستوں اور مددگاروں کو قتل کرنے اور ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیر کرنے اور ہر زمانہ میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانے اور ہر خون جو ناحق بہایا گیا اور ہر زنا جو عالم میں کیا گیا اور ہر سود اور ہر حرام جو کھایا گیا اور ہر گناہ، ظلم اور ستم جو قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک واقع ہوا، سب انہی دونوں کی گردنوں پر
بار کیا جائے گا کہ تم ہی سے سرزد ہوا، اور وہ دونوں اعتراف و اقرار کریں گے، کیونکہ اگر روز اول خلیفہ برحق کا حق غصب نہ کرتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ پھر حکم دیں گے کہ ہر ظلم کے عوض جو شخص موجود ہو ان دونوں سے قصاص لے۔ پھر ان کے لیے فرمائیں گے کہ درخت سے لٹکا دیں، اور ایک آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے برآمد ہو اور ان کو درخت کے ساتھ جلائے، اور ایک ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو دریاؤں میں پھینک دے۔ اب دیکھیے سامعین آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ مفضل نے عرض کی کہ اے میرے مولا، کیا یہ ان کا آخری عذاب ہوگا؟ فرمایا افسوس اے مفضل، خدا کی قسم سید اکبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر امیر المومنین علیہ السلام اور فاطمہ زہرا اور حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا علیہم السلام اور سارے ائمہ ہدیٰ صلوات اللہ علیہم زندہ ہوں گے، اور جو شخص محض خالص ایمان رکھتا رہا اور جو کافر محض رہا ہوگا سب کے سب زندہ ہوں گے، اور تمام ائمہ اطہار اور مومنین کے لیے ان پر عذاب کیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک شبانہ روز میں 1000 مرتبہ ان کو مار ڈالیں گے اور زندہ کریں گے، پھر خدا جہاں چاہے گا ان کو لے جائے گا اور معذب کرے گا۔ سامعین غور فرمائیں، کہاں شیعوں کے رب اور ساقی حوض کوثر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی ہیں، اور کہاں ان شیعوں کی خون کھولا دینے والی یہ باتیں۔ سامعین بطور تبصرہ اب میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ دل مغموم ہو چکا ہے۔ اب آپ حضرات ہی کچھ لکھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔